ہجرت کا سفر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے پرخطر سفر بھی تھا، مشقتوں والا سفر بھی تھا، عبرت انگیز سفر بھی تھا، اللہ کی مدد کے ظاہر ہونے کا سفر بھی تھا، معجزات کے ظہور کا سفر بھی تھا، صحابہ کی خوشی کا سفر بھی تھا، اسلام کے اصل انقلاب کا سفر بھی تھا، اسلام کو مظلوم مسلمانوں کو اب حاکم بنائے جانے کا سفر بھی تھا۔ یہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا، اس کے صرف چند قصے کہانیاں سنا دینا یہ اس کا حق نہیں ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ سفر ربیع الاول میں ہوا تھا۔ کیا ربیع الاول میں کبھی ہجرت کی داستانیں سنی ہیں؟ کیا ربیع الاول ہمیں ہجرت کی داستانیں یاد نہیں دلاتا؟ کیا ربیع الاول ہمیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے نبی کے بستر پہ سونا یاد نہیں دلاتا؟ لیکن ہم چونکہ چند ایسے قصے کہانیوں کے عادی ہو چکے ہیں کہ جن کو سن کے بے ساختہ واہ واہ اور سبحان اللہ کی صدا بلند ہو جائے، لیکن جب باہر نکل کے سوچا جائے یا واعظ و نصیحت ختم ہونے کے بعد سوچا جائے کہ عملی پیغام کیا ملا ہے، کیا عمل کرنا ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں، پھر تو کچھ بھی پیغام نہیں ملتا۔ سبق کیا ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر سے نکلنا، اور نکلے کیسے؟ دو روایتیں ہیں۔ 15 افراد تلواریں لے کے کھڑے ہوئے تھے، 15 افراد، انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، اور یہ 15 کے 15 الگ الگ خاندانوں کے تھے۔ ان کی بیک اپ پہ جو لوگ تھے کل 100 لوگ تھے، 100 لوگ تھے جو اس انتظار میں تھے کہ جب آوازیں آئیں گی تو ہم بھی مدد کے لیے پہنچ جائیں۔ 15 لوگ جو تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہوں، ان کے بیچ میں سے نکل کے جانا پیغمبر ہی کا حوصلہ ہو سکتا ہے، کسی عام آدمی کا نہیں۔ یہ صرف پیغمبر کا حوصلہ تھا۔ یہ سارا کچھ ربیع الاول میں ہوا۔ ربیع الاول بہت ساری داستانیں سناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جو دھڑا دھڑ قبائل مرتد ہوئے ربیع الاول میں ہوئے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے جو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، انہوں نے انکار کر دیا، ربیع الاول میں ہوا۔ پھر ان کا قلع کما بعد میں کیا گیا، لیکن ربیع الاول یہ ساری داستانیں سناتا ہے۔ اور ہم نہ جانے کس قسم کی داستانیں پسند کرتے ہیں، اس لیے عموماً واعظ، خطیب، مقرر، بیان کرنے والا وہ بھی یہ بات دیکھتا ہے کہ مجمع کس چیز سے زیادہ گرم ہوگا۔ مجمع کو صرف گرمایا جاتا ہے بس۔ عملی زندگی میں ان کے لیے سبق کیا ہے؟ انہوں نے اپنے آپ پہ نظر ثانی کرنی ہے، اپنے اعمال پہ سوچنا ہے، تنہائیوں میں غور کرنا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے پیغام کیا تھا۔ اس کے بارے میں کبھی غور و فکر نہیں ہوتا۔ یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ تو یہی کہتا ہے کہ عملی طور پر ایسا ہی ہے۔ ہم عمل کی باتیں زیادہ پسند نہیں کرتے، بلکہ ایک دلچسپ قصہ یاد آ گیا۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ زندہ تھے، ان سے لوگ تعویذ لینے بھی آیا کرتے تھے۔ ماں بیٹی آئیں تعویذ لینے کے لیے، تو انہوں نے تعویذ تو بنا کے دے دیا اور کہا کہ یہ تعویذ کام نہیں کرتا، اصل دعائیں کام کرتی ہیں، اور نماز پڑھنا کام دیتا ہے۔ نماز پڑھتی ہیں؟ نہیں، دونوں ماں بیٹی نماز نہیں پڑھتی تھی۔ تو حضرت نے کہا پھر تم لوگوں کو اصل تو نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنے کے بعد تعویذ فائدہ دے گا۔ دونوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ اگر نمازیں ہی پڑھنی تھی پھر آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کوئی کام کیے سارے کام ہو جائیں، مولوی صاحب شف کر دیں یا کوئی تعویذ دے دیں، ہمارے کام ہو جائیں، اور ہم سجدے کرنا بھی گوارا نہ کریں، ہم سجدے کرنا بھی گوارا نہ کریں۔ ایک صاحب نے وظیفہ پوچھا، وظیفہ بتایا میں نے، مشکل ہے، میں نے کہا کرنا تو پڑے گا، پھر فائدہ ہوگا۔ اور وظیفہ کیا تھا؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
ان شانئک هو الابتر. یہ سورت پڑھنی ہے ساری. کتنی مرتبہ؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دن میں 100 بار پورا کر لینا. کہتا ہے مشکل ہے. میں نے کہا کیوں؟ پڑھنا نہیں آتا. سورہ کوثر بھی پڑھنی نہیں آتی. میں نے کہلوائی. میں نے کہا اچھا میں کہلواتا ہوں, آپ کو آسان لگے گی, آپ پڑھیں. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, انا اعطیناک الکوثر, وہ یہ ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکا. وہ یہ ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکا. اس کو میں نے کئی بار کہلوایا, یہ آیت بھی اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوئی. اب کیا وہ نماز پڑھتا ہوگا؟ کیا وہ ذکر و اذکار کرتا ہوگا؟ ہماری نظروں میں اس کی اہمیت ہی نہیں رہی. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اس میں نور ہی نور ہے, اس میں برکت ہی برکت ہے, اس میں دل کی تازگی ہی تازگی ہے, فرحت ہی فرحت ہے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا زیادہ روئیں جب سیدنا ابو بکر و عمر ان سے ملنے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد, کہ ان کے رونے کی وجہ سے ان کی بھی سسکیاں بند گئی. پھر انہوں نے پوچھا آپ اتنا زیادہ کیوں روئی ہیں, اتنا زیادہ کیوں روئی ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی یادیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تازہ رہتی تھی, بلکہ جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے, جس دن کو, وہ رات جو اس کے بعد گزری, ساری رات مدینے میں کوئی نہیں سویا تھا. لوگوں نے وہ رات سسکیوں, آہوں اور رونے میں گزاری تھی. ربیع الاول یہ سسکیاں بھی تو بتاتا ہے. ربیع الاول یہ رونا, یہ اداسی, یہ غم, یہ دکھ, یہ تکلیف, یہ سارا کچھ بتاتا ہے. تو حضرت ام ایمن سے پوچھا آپ اتنا زیادہ کیوں روئی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا آپ کو پتہ بھی ہے ہمارا نقصان کتنا بڑا ہو گیا. کیا؟ اب عرش کا جو سلسلہ تھا, وحی آنے کا سلسلہ تھا, وہ رک گیا. اب وہ چونکہ سمجھتے تھے اس بات کو, ہمیں تو یہ بھی سمجھانا پڑتا ہے نا کہ اس جملے کی اہمیت کیا ہے. وہ یہ بات سنتے ہی مزید دھاڑے مار مار کے روئے, مزید سسکیاں, مزید آہیں, اور زیادہ روئے یہ بات سن کر کہ اصل نقصان تو یہی ہے. اس لیے کہ جب تک وحی کا سلسلہ جاری تھا, عرش کا رابطہ فرش والوں سے جڑا ہوا تھا. فرشتے دھڑا دھڑ اترا کرتے تھے. کسی لمحے کوئی پیغام آ جائے, اللہ کی رحمت کتنے جوش میں آ جائے, یہ کوئی پتہ نہیں کب کس لمحے کون سی وحی آ جائے, اللہ کا کیا پیغام آ جائے, اللہ کتنے بڑے فیصلے فرما دیں. وہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رک گیا, وہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے رک گیا. یہ ربیع الاول میں ہوا, ربیع الاول میں ہوا. تو صحابہ کو اصل دکھ اس بات کا تھا. صحابہ کے نزدیک اس کی اہمیت کتنی, اور ہمارے نزدیک یہ صرف ایک قصہ نہیں ہے, ایسے کئی قصے میرے سامنے آتے رہتے ہیں کہ قرآن کی آیات پڑھنی نہیں آ رہی, نماز کے الفاظ زبان پہ جاری نہیں ہو رہے, پکے نمازی ہیں, باجماعت نماز پڑھنے والے, جب قرآن کے الفاظ سنو, نماز کے الفاظ سنو, کوئی الفاظ زبان پہ چڑھتے نہیں. کئی لوگوں کو معمر لوگوں کو, یعنی جن کی عمر 60 سے اوپر ہے, ایسے کئی لوگوں کو میں نے ذاتی طور پر الگ سے مل کے بھی سمجھایا کہ آپ کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی اس طرح. لیکن جواب کیا تھا؟ مولوی صاحب چھوڑو, بس اللہ قبول کرنے والا ہے. مطلب ہم نے نہیں سیکھنا, ہم نے نہیں کرنا, ہم نے اصلاح نہیں کرنی, اللہ قبول کرنے والے ہیں. یقیناً اللہ ہی قبول کرنے والے ہیں. وہ ساری دنیا کو معاف کر دے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن اس نے اصول ضابطے بھی تو قائم کر رکھے ہیں, اس نے کوئی اصول بھی تو بتا رکھے ہیں.